أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا الله لقد أرسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد محترم مکرم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ تفسیر دعا حمزہ سمالی، اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ آج اس کا چوتھا مرحلہ ہے۔ خاص دعا ہے کہ وہ اس سلسلہ دعا کو ہمارے اور آپ کے قیامت کے دن شفاعت کا سامان مقرر کرے، اور اس میں مانگی ہوئی دعاؤں کو حاجات ہمارے حق میں اور آپ تک فرمائے۔ یہ دعا اپنے ذات میں، اپنے دامن میں بہت ساری معرفت کی باتیں، وہ ساری دل کی باتیں جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کا نفس، اس کا شعور، اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو تقاضا کرتا ہے وہ دعاؤں کا، یہ سب چیزیں اس کے اندر، اس دعا کے اندر موجود ہیں۔ انسان کی فطرت کے قریب ترین دعاؤں میں سے ایک بھی حمزہ ہے۔ اس کا جتنا بھی اس کے بارے میں بیان کیا جا سکے، میں یہ بات یقیناً پورے وثوق کے ساتھ آپ کے میں بیان کر سکتا ہوں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں پورا ماہ رمضان بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے اس کے جملوں کی تفصیل کرتے ہوئے، اور امام حسین ٹی وی چینل والوں کا یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اس ماہ مبارک رمضان واقع ساتھ منسوخ کیا اور اس کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمیں دعوت دی۔ میں پورا جو ہے وہ ظاہر ہے اس دعا کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا، پورا متن پڑھ کر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن میں چند اس میں سے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو آپ کے سامنے کچھ خلاصہ اس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں۔ کل ہمارا سلسلہ گفتگو پروردگار کی ان صفات راحمہ تک آیا، پروردگار کے گناہوں معاف کرنے اور عیوب کو چھپا لینے اور اس کی کرم کرنے اور ہر شے پر قدرت رکھنے کی جو صفات ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہم اس جملے تک آئے تھے جس میں یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ پروردگار کی اب صفات ذاتیہ بیان ہوتی ہیں، ذاتی صفات، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دعا کا ایک نیا طریقہ دیکھتے ہیں، یعنی دعا مانگنے کا نیا اسلوب ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی دعا میں ہم جب آگے جاتے ہیں تو ہمیں یہ جملے نظر آتے ہیں کہ مثلا یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، یا غافر، یہ خدا کی ذاتی صفات ہے۔ یا حلیم ہو، یا قیوم ہو، اے بردبار، اے کرم کرنے والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ کرنے والے، یہ یا غافر الذنب، کو معاف کرنے والے، خدا کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اس میں خدا کریم یہ دعا جو الفاظ ہیں یہ خدا کی صفات ذاتیہ اور راحمہ کو مستقبل کیا تھا، یہ اس کے ہی تسلسل میں ہے۔ اب خدا بند کریم کے ہم دیکھتے ہیں کہ صفات ذاتی جو نام ہے، یا حلیم ہے بردبار، بردبار یعنی برداشت کرنے والا، ایک غلط چیز کو دیکھ کر برداشت کرنے والا، سہ جانے والا، اپنے حلم کے ذریعے اس پر خاموش رہ جانے والا، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اور کریم کرم کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا، نوازنے والا، جو اس سے مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے ایک شخص گناہ بھی کرتا ہے اور خدا پھر عطا کرتا ہے۔
کرتا رہتا ہے۔ ایک شخص خدا کی معصیت کرتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا، خدا پھر بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو خدا کی صفات ہیں دو، ایک وہ حکیم ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، اس کی معصیت کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اس کی کیا ہے؟ صفت کریمیت، صفت کریم، جس کو ہم یا کریم کہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے عطا کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان گناہ کر کے خدا سے دعا مانگتا ہے، خدایا لے مجھے رزق دے دے، کسی کا نقصان کر کے یا خدا کی عبادت نہ کر کے، خدا کی ذات میں کچھ شرک کر کے ہو جاتا ہے روزگار کمانے کے لیے، تو اس کو بھی دیتا ہے۔ کیا مشرکوں کوئی کاروبار نہیں چل رہے؟ مشرکوں کے یہاں کھانا نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے۔ مشرک بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، منافق بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، مومن بھی کھاتے ہیں، سب کو ملتا ہے۔ تو خدا مومن کو اس کے جذبے اور نیت کے مطابق رزق بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے، جبکہ کافروں مشرکوں کو صرف رزق دیتا ہے، اجر نہیں ملتا۔ وہ کھانا تو کھا لیتے ہیں۔ اب یعنی کتنی دلچسپ بات ہے، خدا نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد وحدہ لا شریک، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے۔ مثلا ایک شخص خدا کی ذات میں بتوں کو شریک ٹھہراتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، وہ بتوں کو سجدہ کر کے، بتوں کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے پھر چلا جاتا ہے کاروبار کرنے، اپنے دکان پہ، اپنے دفتر میں، اور رزق کما کے آ جاتا ہے۔ تو یہ خدا کی صفات ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے وہ ان بتوں کے سامنے سجدے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے، اپنے کرم کی وجہ سے وہ نوازتا ہے اس مشرک کو بھی کہ تم نے کوشش کی ہے، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ یہاں پر میں ہم آگے بڑھیں تو ہمارے سامنے پھر لفظ آتے ہیں، یا غافر الذنب یا قابل التوب، اے گناہوں کو معاف کرنے والے اور اے توبہ کو قبول کرنے والے۔ گناہوں کو معاف کر کے توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ یا عظیم المن، اے بہت بڑا انعام دینے والا، یا عظیم المن، بڑے انعام دینے والا، یعنی وہ کہ جو اپنے بندوں کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ خدا وہ ہے اپنے بندے کو، اپنے لوگوں کو، جس کے وہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، جس کے وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، جس کے عیوب پر ستر پوشی بھی کرتا ہے، اسی طرح سے وہ انہیں عظیم انعامات دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، احسان کرتا ہے، انعام عطا کرتا ہے۔ یا عظیم المن، اے عظمتوں والا انعام دینے والا، یا قدیم الاحسان، اے بہت بزرگ احسان کرنے والا۔ کتنی خوبصورت الفاظ ہیں۔ اور اب میں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ ایک نیا انداز دیکھیں گے۔ یہ تو خداوند کریم کی صفات رحمہ اور خدا کی صفات عطا کرنے والی ہیں، وہ صفات جو ہیں وہ والی ہیں، جود والی ہیں، خدا کی رحم والی ہیں، والی ہے۔ لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں، ہم ان الفاظ کے ذریعے یہ کہا کہ یا حلیم یا کریم یا حی یا قیوم یا غافر الذنب یا قابل التوب یا عظیم المن یا عظیم الاحسان، یہ سارے لفظ کہہ کر ہم نے کیا کہنا ہے خدا سے؟ یہ اب ہمارے سامنے الفاظ آ رہے ہیں جو اپنی نوعیت کا مختلف منفرد ترین لہجہ ہے، لفظ لہجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ جملے سنیے، اللہ اکبر، دعا کے لفظ ہیں کہ اینا سترک الجمیل، تیرا وہ خوبصورت پردہ کہاں ہے؟ تیرا وہ خوبصورت پردہ کہ جو تو اپنے بندوں کے گناہوں پر ڈالے، ستار العیوب، تیرا وہ ستر کہاں ہے؟ تیرا جمیل پردہ کہاں ہے تو لوگوں کے گناہوں پر، ان عیوب پر ڈال دے؟ کہاں ہے وہ پردہ؟ این عفوک الجلیل، اور تیری وہ بہت بڑی معافی کہاں ہے؟ وہ تیرا معاف کر دینے والا وہ عظیم جلیل القدر عفو کہاں ہے تیرا وہ؟ یعنی اب ہم جب خدا سے سوال کر رہے ہیں، خدا تو یہ بھی ہے، تو غریب بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو ستار العیوب بھی ہے، تو بتاتا ہے ستر کہاں ہے؟ میرے عیبوں پہ ستر ڈال دے۔ تیرا عفو کہاں ہے جو جلیل ہے؟ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اینا فرجک القریب، اور وہ تیری مدد کہاں ہے یہ جو قریب ہے؟ وہ تیری مدد کہاں ہے
جو مومنوں کے قریب رہتی ہے، جو مومنوں کی مدد کرتی ہے، وہ کہاں ہے؟ اور پھر فرمایا اینا غیاثک السریع، اور وہ تیری جلدی سے مدد کرنے والی کہاں ہے؟ تیری مدد وہ کہاں ہے جو بہت تیزی سے آگے لوگوں کی مدد کرتی ہے، تیرے بندوں کی مدد کرتی ہے، وہ کہاں ہے؟ اور پھر اینا رحمتک الواسعہ، تیری وہ وسیع و عریض رحمت کہاں؟ اینا، یہ سوال ہے پروردگار کہاں ہے وہ تیری رحمت واسعہ؟ اینا عطایات، اور وہ تیری بہت زیادہ عطا ہے کہاں ہے؟ تیری اضافی اور جلیل القدر اور زیادہ عنایات کہاں ہیں؟ عطائے کہاں ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ اینا فضلک العظیم، اور تیرا عظیم فضل کہاں ہے؟ پروردگار تیرا وہ عظیم فضل کہاں ہے کہ جس کے ہم متلاشی ہیں؟ اینا منک الجسیم، اور تیرا وہ بہت وسیع اور عزیز اور جسامت میں بہت بڑا انعام کہاں ہے؟ وہ انعام، جسیم کہتے ہیں بہت بڑے جسم والے کو، من کہتے ہیں انعام کو، بڑا انعام کہاں ہے؟ پروردگار ہمیں نہیں مل رہا۔ اینا احسانک القدیم، اور تیرا قدیم احسان کہاں کی وہ ضرورت ہے؟ اینا کرمک یا کریم، یا کریم، اے کریم تیرا کرم کہاں ہے؟ یہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں ان کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کرنا چاہوں تو پورا وقت اسی میں گزر جائے گا کہ یہ دعا کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ ہم لاکھ اخلاق کی بات کی، معرفت کی باتیں کر لیں، علم کی باتیں کر لیں، عربی گرامر کی باتیں کر لیں، ہم فصاحت و بلاغت کی بات کر لیں، ہم الفاظ کی بات کر لیں، جتنا مرضی آپ کوئی شخص حاصل کر لے، عربی زبان کا، فلسفے کا، منطق کا، جس شے کا علم چاہے وہ حاصل کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن جو یہ اسلوب دعا ہے، یہ سوائے دروازہ اہل بیت علیہ السلام کے کہیں نہیں، یہ عزت والا طریقہ دعا کا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ یہ وہ تعلیم دیتے ہیں جو خدا کے سب سے قریب ہے، ان کو پتہ ہے خدا سے دعا کیسے قبول کرنی ہے، ان کو پتہ ہے خدا کی بارگاہ میں التجا کو کیسے پیش کریں تو مستجاب ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کرنے کے طریقے کیسے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے خدا کی معرفت اور وہ حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان کو پتہ ہے خدا رحمت واسعہ کے سائے میں کیسے آنا ہے، ان کو پتہ ہے خدا بندے کئی الفاظ میں کرے تو وہ گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، وہ عیب کو چھپا دے گا۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جملے ہم نے ابھی میں نے آپ کے سامنے کیے پروردگار کی بارگاہ میں، اور وہ کیا جملے ہیں؟ یا کریم، یا حی، یا قیوم، یا قابل التوب، یا عظیم المن، عظیم الاحسان، ہم یہ سارے پروردگار کے صفاتی نام دیکھ پہلے اس کو پکارتے ہیں۔ جب خدا متوجہ ہوتا ہے، اس کی مثال یوں دوں کہ ایک شخص ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ایک شخص ہے جس کا رخ کسی اور طرف، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اب مثلا آپ اس کی پشت کی جانب کھڑے ہوئے ہیں یا ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، توجہ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو توجہ کیسے کرائیں گے؟ اسے پکاریں گے، اس کا نام لیں گے، اس کے جو خصوصیات ہیں وہ پکاریں گے۔ یہی اس دعا کا بھی، اس الفاظ کا اسلوب یہ ہے جو ہم پکارتے ہیں، اے حلیم، اے کریم، اے توبہ قبول کرنے والے، اے حی، اے قیوم، اے غافر الذنب، اے عظیم المن، اے قدیم الاحسان۔ جب وہ متوجہ ہوتا ہے، جب آپ نے خدا کو پکار لیا، اب آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، اب متوجہ ہونے کے بعد آپ سے کہے گا کہ ہاں میرے بندے، اے میرے عبد، بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے، تو نے مجھے پکارا، میں تیری جانب متوجہ ہو گیا ہوں، اب بتا کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں تو متوجہ کروا رہا تھا؟ ہاں بے شک میں حلیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا، عیوب کو چھپانے والا بھی ہوں، تو بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیوں متوجہ کر رہا تھا اپنی جانب؟ تو جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو ہم پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ اے سترک الجمیل، اب تو متوجہ ہو گیا ہے ہماری طرف، تو ہماری بات سن رہا ہے، ہم تجھے ناموں سے پکار لیا، اب تو بتا کہ تیرا وہ خوبصورت پردہ کہاں ہے، اپنے گناہ گار بندوں کے عیبوں پر ڈالتا ہے، تو بتا کہ تیرا وہ
وہ خوبصورت معافی کی صفت کہاں ہے؟ تیرا عفو کہاں ہے کہ جو جمیل ہے؟ خدا کی قسم. اور یہ لفظ ہیں، دیکھیے کتنے خوبصورت لفظ ہیں. اینا ستر کا جمیل، اینا عفو کا جلیل. جمیل کے مقابلے پہ ویسا ہی لفظ جلیل لے کے آئے ہیں کہ تیرا پردہ پوشی کرنا جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور تیرا گناہوں کو معاف شان ہے جلیل. اور پھر جب اس سے سوال کرتے ہیں این عفو کا جلیل اینا غیاس کا سری، اے پروردگار کی مدد کہاں ہے جو قریب ہے؟ تیرا وہ جو آن گئی نصرت جلدی بھی آ کے اپنے بندے کے لیے اس کو اپنے دامن میں اوڑھ لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، اور اپنے بندے کو اپنی مشکلات سے جو وہ گرا ہوا ہوتا ہے اس سے بچا لیتی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ اتنی زیادہ ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں، فاضل ہے یعنی بہت زیادہ ہیں. وہ کہاں ہے؟ اے مواہب کا الہنیہ. اور پھر فرمایا اینا فضل کا العظیم، اینا من کا الجسیم، کہ تیرا فضل کہاں ہے جو بہت عظیم ہے، تیرا انعام کہاں ہے جو بہت بڑے ہیں، تیرے انعام کہاں ہیں جو بہت بڑے ہیں. اینا احسان کا القدیم، تیرا وہ احسان کے جو ہے وہ کہاں ہے؟ یہ لفظ آپ نے سنانا کرم کا یا کریم، یا کریم تیرا کرم کہاں ہے؟ کہا تھا کہ میں حلیم ہوں اور میں کریم ہوں، میں بردبار بھی ہوں اور میں کرم بھی کرتا ہوں. اور یہاں پر ایک لفظ ہے وہ آپ نے دیکھا بار بار کہ یا قدیم الاحسان، خدا کو پکارا متوجہ کرنے کے لیے تو ہم نے کہا یا قدیم الاحسان. جب آگے آئے تو ہم نے کہا کہ اینا احسان کل قدیم، کہ تو قدیم الاحسان ہے تو بتا تیرا احسان وہ قدیم کہاں ہے. آپ نے یہ روایات کے لفظ ہوں گے کہ جس میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نبی اللہ کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ اسماء نے آدم کو نام سکھائے، کچھ ناموں کا علم دیا. وہ نام کیا تھے؟ تم عرضهم على الملائکہ کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ نام کس کے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا ما علمتنا، کہ پروردگار ہمارے پاس تو وہی علم ہے کہ تو نے ہمیں دیا ہے، کوئی علم نہیں. تو وہ یہ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں حضرت آدم اچانک یہاں پہ جو لفظ قدیم الاحسان جو آ گیا ہے نا ہمارے سامنے، احسان القدیم، تیرا قدیم احسان کہاں ہے؟ یا احسان ہے نا القدیم، کہ تو قدیم الاحسان ہے، تو احسان قدیم کہاں ہے؟ تو ہمیں حضرت آدم کو کیا سنتے ہیں روایات کے مطابق، کہ آیات کی تفسیر کے مطابق، تو جب وہ ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اس ذیل میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ، کہ پروردگار نے آدم کو نام سکھائے. کہا کہ آدم یہ نام ہے یاد کرو. پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ یہ نام تمہیں آتے ہیں؟ نہیں آتے. تو حضرت آدم سے کہا کہ تو یہ نام بتاؤ جو میں تمہیں سکھائے تھے. تو حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے وہ نام لیے. وہ جانتے ہیں نام کیا تھے؟ وہ نام یہ تھے کہ جب ہم ان آیات اور روایات کی تفسیر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جو وہ انوات حضرت آدم کے سامنے پیش کرتے، تو اس میں سے آپ نے فرمایا تھا آدم کو جو اللہ نے تعین کیے تھے، ھذا محمد وانت المحمود، انت علی انت الاعلی، ھذا فاطر وانت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن وانت المحسن، ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ جو لفظ قدیم الاحسان یہاں پر آیا ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتا ہے نے آپ کا نام حسین اپنے نام اس نام قدیم الاحسان سے مشتق کر کے رکھا ہے. امام حسین علیہ السلام کا نام کیونکہ اللہ نے رکھا تھا، اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اپنے اس بیٹے کا نام حسین رکھو. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کا نام یہ لفظ حسین اپنے نامی اس میں گرامی صفت ذاتیہ قدیم احسان سے
کیا ہے، یعنی رسول اللہ کا نام ہے وہ اللہ کے لفظ محمود، نام محمود سے مشتق ہے۔ مولا کائنات کا نام علی بن ابی طالب کا نام علی ہے، وہ اللہ کے اعلیٰ سے مشتق ہے، اور سیدہ کا نام فاطمہ وہ اللہ کی فاطر السماوات والارض سے مشتق ہے۔ امام حسن کا نام حسن ہے تو وہ اللہ کے صفت محسن سے مشتق ہے، اور امام حسین ہے تو یہ خداوند کریم صفت قدیم احسان سے مشتق کیا گیا ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر میں اس اپنے الفاظ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے ساتھ بیان کر دوں، میں یہی کہوں گا کہ جب دعا کے لیے پروردگار کے دعا ہے کی بارگاہ میں کی طرح قدیم کہا ہے، تو اپنے عقیدت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے پروردگار جس حسین کے نام کو تو نے اپنے نام سے مشتق کیا قدیم اور احسان سے، ہمیں اس حسین کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں، ہماری عبادات بھی فرما لے، ہم کو سوال بھی فرما دے، اور ہمارے عدو پہ پردہ بھی فرما دے۔ تو یہ تو وہی شخصیات ہیں جن کے وسیلے اور شفاعت کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، نوح کی کشتی کی بات کرتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی ہوتی ہے۔ تو جب انبیاء اور معصومین کو ان کاموں کا وسیلہ ہوتی ہے، تو ہم اور آپ کو بھی اگر انہی کا وسیلہ میسر ہو جائے تو یقیناً ہمارے سے مقصد مل سکتی ہے، ہمارے بھی پر پردہ پچی ہوتی ہے، شرط خلوص کے ساتھ ہم کو پکارا جائے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں پروردگار تیرا حسین۔ آپ دعائے رتبہ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ آتا ہے این حسن و این حسین این ابناء، کہ اے پروردگار کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین۔ ہم جس طرح سے وہ الفاظ دیکھتے ہیں نا، تو این البجا اور پھر آگے بڑھتے ہیں این الطالب و ہم اس طرح سے رتبہ میں بھی بہت سے الفاظ جو جس کا اسلوب یہی ہے، این این وہ کہاں ہے، اس میں بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ این اسد الجلیل، این حفظ الجلیل، این قریب، این سری، اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ہیں این فضل العظیم، این جسیم، این احسان کریم۔ پروردگار تیرا وہ حسین کہاں ہے کہ جس کے صدقے تو نے کائنات کو خلق کیا، ہم بھی اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں حسین کے صدقے میں اتفاق کی نصیب فرما۔ ابا عبداللہ کا نام فرما کہ جس پر ابا عبداللہ کا کرم ہو جائے، اس کرم ہو جائے، خداوند کریم پھر اس سے نظر نہیں ہٹاتا ہے۔ جس پر حسین کا لطف کرم ہو جائے، پھر وہ کہیں راندہ عبادت ہے نہیں ہوتا، اور پھر ہم مقرب ہوتا ہے۔ اور پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں اور لفظ اینا کرم کا یا کریم، تیرا وہ کرم کہاں ہے، یہ خدا کی وہ صفات ہے جس کا پروردگار نے دنیا میں مظہر بنا کر اہل بیت علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی اولیاء ہیں جو اپنی ذات سے ولی بنے ہیں، وہ سب کے سب ممنون احسان ہیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت کا ممنون احسان ہو، صرف فرق یہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، جو نہیں مانتا اس کی اپنی قسمت ہے، ورنہ خدا بندے اتنے بھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ تیرا فرج قریب کہاں ہے، تیرا ریاست اور تیری رحمت کہاں ہے۔ اے ہم سوال کرتے ہیں اے رحمت واسعہ، تیری رحمت واسعہ کہاں ہے، تو اللہ کے رسول کا لقب کیا ہے، رحمت للعالمین۔ ہم وہ جو پروردگار بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہم ان الفاظ کو اپنی زندگی کی روزمرہ کی عادت بنا لے تو یقیناً خدا کریم ہمارے اعمال کو قبول بھی کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق توبہ اور عطا کرنے والا ہے۔ یقیناً یہ وہ ذات ہے، ذوات ہیں، مقدسہ ہیں جن کا وسیلہ خدا۔ ہم ان ناموں کے ساتھ، ان دعا کے مزید جو فیوز و برکات ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں اب دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں آپ ہمیں اور امام حسین کی ٹیم کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
La 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 la